الحمد لله الجبار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، عام زبان میں اسے 11ویں کا مہینہ کہا جاتا ہے، مگر ہم مسلمانوں کا عالم اور حال یہ ہے ہم بغیر کسی چیز کی تحقیق کیے بغیر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک زمانے سے بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے درمیان، رسم و رواج، بدعات و خرافات کے طور پر، لیکن ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے اور توجہ نہیں دیتے. وہ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کو 11ویں کا مہینہ لوگ کہتے ہیں، اور 11ویاں کرتے بھی ہیں، لیکن 11ویں کی حقیقت کیا ہے اور کس لیے یہ کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت نہیں معلوم. صرف چند باتیں دل و دماغ کے اندر بٹھا دی گئی اور بتا دیا گیا کہ یہ چیز آپ کو کرنا ہے، بس کرو. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ایسی صورت میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا خرابہ ہو سکتا ہے. تو عام لوگ اندھا دھند وہ چیز کرنا شروع کر دیتے. اگر آپ کسی کو پکڑ کر یہ پوچھیں کہ بھئی آپ یہ جو چیز کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، آپ حضرات تھوڑا ادھر، بچے سامنے ہو گئے، بڑے سائڈ میں ہو گئے. تو شاید ہی کوئی بتا پائے گا. اکثر جو ہے اس کی حقیقت سے ناواقف ہے. 11ویں کی تفصیلات کیا ہیں، کیوں یہ چیز کی جاتی ہے، اس کی حقیقت سے جو ہے ناواقف ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کے سامنے اس چیز کی حقیقت بیان کروں اور تفصیلات رکھوں تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے اور تفصیلات کا صحیح علم ہو جائے اور ہمیں صحیح راستہ مل جائے، ایمان و یقین کی راہ ہمیں مل جائے. اس لیے میں نے سوچا کہ اسی عنوان پر آج کی اس جمعہ سے آپ کے سامنے بات جو ہے شروع کی جائے. دراصل یہ جو 11ویاں کی جاتی ہیں وہ پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر کی جاتی.
حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں اور عظیم ہستی ہیں جن کی کوئی نظیر اور کوئی مثال اولیاء میں ملنا مشکل ہے۔ مگر بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، ہم جن کا نام لیتے ہیں اور جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے نام کے ہم نعرے لگاتے ہیں اور جن کی ہم تعریف کرتے ہیں، ہمیں اگر ان کی سیرت نہ معلوم ہو اور ان کی زندگی کے حالات کا علم نہ ہو، ان کے مقام اور مرتبے کا علم نہ ہو، پھر ان کی محنت و مشقت اور ریاضت کی تفصیلات کا علم نہ ہو، ان کے اخلاق اور عادات کا علم نہ ہو، تو بتائیے یہ محبت کیسی ہے؟ تو بتائیے یہ عقیدت کیسی ہے؟ صرف نام لینے سے، صرف نعرے لگانے سے محبت تو پوری نہیں ہو جاتی، عقیدت تو پوری نہیں ہو جاتی جب تک کہ ان کی زندگی کے حالات کا مکمل طور پر علم نہ ہو۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات پر روشنی ڈالوں گا، مگر قبل اس کے کہ میں حضرت غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی آپ کے سامنے رکھوں، آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہم دونوں، میں اور آپ، سب سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں۔ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے پیغمبر آپ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مخلصین لہ الدین، ہمارا دین اور ہماری بندگی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اہل اللہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، توکل پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، ہر موڑ پر کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اور آج اہل اللہ کے بتائے ہوئے یہ نسخے اور ان کے یہ طریقے ہماری زندگیوں میں ناپید ہیں۔ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تواضع نہیں ہے، تکبر ہے، توکل نہیں ہے، اللہ کی ذات پر کامل ایمان و یقین کہاں ہے؟ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، ہم سب یہاں پر اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی نیت کی اصلاح کر لیں کہ ہم جو گفتگو سنیں گے، جو بیان سنیں گے اور جو تقریر سنیں گے، میں بھی نیت کر رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیان کروں گا، تاکہ اس کا صلہ مجھے دنیا میں نہیں، کل قیامت کے دن اللہ حشر کے میدان میں عطا فرمائے، اور میرا مولا، میرا خالق، میرا رازق مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور میری یہ بھی نیت ہے کہ میں بزرگان دین کا جو تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اس سے عبرت حاصل کر کے صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ سب حضرات یہ نیت کیجئے
کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور تلاش حق کے لیے، عبرت و نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے اور اثر لینے کے لیے اس بات کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سنیں گے، اور بیان کے بعد جمعہ کے بعد اس کو یہی نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ اپنی زندگیوں میں لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بزرگوں کا تذکرہ، بزرگوں کا ذکر، اولیاء اکرام کا ذکر، نیک لوگوں کا تذکرہ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں وہ بھی رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ بھی برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء اکرام کا بیان ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اور آج تو میں پیروں کے پیر، بغداد کے پیر، محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کا مقام، جن کا مرتبہ اور جن کی بلندی مجھ جیسا گنہگار آپ کے سامنے کیا بیان کر سکتا ہے۔ ایک ولی کا ذکر کرنے کے لیے ایک ولی ہی چاہیے، اور ولی کا ذکر سننے کے لیے بھی ولی جیسا دل چاہیے کہ اولیاء کا مقام اور اولیاء کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو، یاد رکھو کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کے اوپر نہ خوف ہے اور نہ ان کے اوپر رنج و غم ہے۔ ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزت ہے نہیں ہے بھائی؟ دیکھو بھائی، خالی جگہ مت چھوڑو، تھوڑا قریب آ جاؤ۔ یہ جگہ جو ہے خالی ہے، ہماری صفیں جو ہے صحیح نہیں ہوئی اب تک، تو ہم جو ہے دنیا میں جو ہے کامیابی اور غلبے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہماری اندرونی صفیں اب تک صحیح نہیں ہوئی تو ہم جو ہے کیسے کامیابی حاصل کر سکتے بتائیے؟ ایمان والوں کی صفیں کیسی ہوتی ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی طرح مضبوط ہوتی ہیں مجاہدین کی صفیں اور ایمان والوں کی صفیں۔ اس میں دراڑ نہیں آنا چاہیے۔ آج ہماری صفوں میں دراڑ آ گیا، ہماری صفوں میں خلا آ گیا، ہمارے دلوں میں دراڑ اور خلا جو ہے پیدا ہو گیا۔ اس لیے اللہ کا ولی، اللہ کے ولی کا تذکرہ سن رہے ہو، بیدار ہو کر کے سنو اور دل کے کانوں سے سنو۔ جیسے بولنا بھی ایک فن ہے تو سننا بھی ایک فن ہے۔ بولنا ہر ایک کو نہیں آتا، سننا بھی ہر ایک کو نہیں آتا۔ ہاں، سننے کا فن آپ بتا دیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بولنے والے کے سینے کو جو ہے کھول دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے عطا فرمایا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا۔ اور ایک حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو اللہ کے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اس ولی کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے جنگ کے لیے آئے، تو جو اللہ کے ولی کو ستائے، پریشان کرے، اللہ کے ولی پر انگلی اٹھائے، اولیاء اکرام کی بے حرمتی کرے، اولیاء اکرام پر خامخواہ تنقید کرے اور اولیاء اکرام کی بے احترامی کرے، تو وہ گستاخ ہے، اور اس گستاخ کو سزا کون دینے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دینے والے۔ اللہ ہماری جو حفاظت فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہ تکلیف دینا کیا ہے؟ اور
ولیوں سے دشمنی کیا ہے؟ ایک دشمنی تو یہ ہے کہ آپ کسی ولی سے جا کر کے لڑ لیں، جھگڑ لیں اور خامخواہ ستائے، پریشان کریں، بدنام کریں، گالی گلوچ کریں، یہ بھی تو دشمنی ہے اور ہم اسی کو دشمنی سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا اگر کوئی مسلمان کسی ولی کا نام تو لیتا ہے، کسی ولی کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے اور عقیدت کا دم بھی بھرتا ہے، لیکن وہ اس ولی کی تعلیمات کے خلاف چلتا ہے، اس ولی کے دیے ہوئے اسباب کے خلاف اس کی زندگی ہے اور اس ولی کے نقش قدم سے ہٹ کر اس کا عقیدہ ہے، بتائیے یہ بھی اولیاء کو تکلیف دینا ہے یا نہیں؟ یہ بھی اولیاء کو ستانا اور پریشان کرنا ہے یا نہیں؟ سارے ولیوں نے توحید کا سبق دیا، سارے ولیوں نے ایمان کا سبق دیا، سارے ولیوں نے اعمال صالحہ کا درس دیا، لیکن کوئی نام لینے والا ولی کے خلاف عمل کرتا ہے، ان کے تعلیمات کے خلاف عمل کرتا ہے، تو بزرگوں اور عزیز دوستوں یہ بھی اولیاء کو تکلیف دینے میں شامل ہوگا، اس لیے احتیاط کرنا۔ اب آئیے حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی 11ویں اس مہینے میں کی جاتی ہے اور کی گئی، اور کئی لوگوں نے کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ یہ غور کریں کہ آپ کسی کا امتحان لیں، بلکہ خود اپنے آپ کا امتحان لیں تو پیران پیر کی سیرت، پیران پیر کی زندگی، پیران پیر کی کرامتیں، پیران پیر کی تعلیمات کس کو معلوم ہے؟ یہ اصل چیز ہے کہ ہم جو ہے اولیاء اکرام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں اور مطالعہ کریں۔ پیران پیر کی کئی کتابیں ہیں، ایک دو نہیں، کئی کتابیں، ان کے مواعظ ہیں، ان کے خطبات ہیں، ان کے بیانات ہیں۔ فیوز یزدانی ہے، غنیت الطالبین ہے۔ اب آپ بتائیے، یہاں پر ہم اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں پیران پیر کی یہ کتاب ہے بھائی، کسی کے پاس ہے تو ہاتھ اٹھا دے، میرے پاس ہے تو ہاتھ اٹھا دے بھائی، کم سے کم یہ تو ہو جائے گا، چلو کفارہ تو ہو جائے گا، ایک فرض کفایہ تو ادا ہو جائے گا کہ بھائی میرے پاس یہ کتاب ہے۔ شرمانے کی بات نہیں، بتا دیں آپ۔ اچھا یہ تو بہت دور کی بات ہوگی، یہ تو بڑی بڑی کتابیں، چلو کوئی یہ بتا دے کہ پیران پیر کی زندگی کے بارے میں کوئی چھوٹی سی کتاب کسی کے گھر میں موجود ہے؟ کسی کے پاس موجود ہے تو بتا دیں آپ۔ پھر یہ کیسی محبت ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسی عقیدت ہے آپ بتائیے۔ شیطان نے اصل مقصد سے ہمیں ہٹا کر کے کسی اور جگہ لگا دیا۔ اگر حضرت کی ہم کتاب رکھیں گے، پیران پیر کی ہم کتاب رکھیں گے، تو پیران پیر کی کتابیں ہمیں بتائیں گی حقیقت کیا ہے اور خرافات کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ پیران پیر کی کتابیں ہمیں بتائیں۔ اور ہم وہی نہیں رکھتے پیران پیر کی کتابیں۔ چلو ہمارے فونوں میں بہت ساری کتابیں، توجہ ہے آپ حضرات کدھر دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہمارے فونوں میں، اسمارٹ فونا ہے یا نہیں ہے؟ فونا بولے تو جان کے ٹکڑے ہو۔ ایک آدمی بول رہا تھا تھوڑی دیر کے واسطے بھی فون خراب ہو گیا، ریپیئرنگ کے واسطے دیے تو ایسا معلوم ہوتا کوئی خاص رشتہ دار مر گیا، بولے ایسا۔
میں بولا وہ بھی نہیں، خاص رشتے دار مر گیا تو بھی اتنا افسوس نہیں ہوتا، اتنا رنج اور غم نہیں ہوتا، اور اتنی یاد بھی نہیں ہوتی۔ فون نہیں ہے تو اب دیکھو فون نہیں ہے، کبھی یہ جیب میں جا رہا، ہاتھ وہ جیب میں جا رہا، کبھی سامنے جا رہا۔ بلکہ میں یہ بولا بیڑی کی اتنی طلب نہیں ہوتی، سگریٹ کی اتنی طلب نہیں ہوتی، چائے کی اتنی طلب نہیں ہوتی، شراب کی بھی اتنی طلب نہیں ہے، آج کل کتنے اسمارٹ فون کی طلب ہے۔ کھانا کھاتے کھاتے آدمی بیڑی پی سکتا، سگریٹ پی سکتا، لیکن فون دیکھ سکتا۔ خاص طور پر نوجوان بچوں کو فون سے بچانے کی ضرورت ہے۔ بچیوں کو بھی، لڑکیوں کو فون کی کیا ضرورت ہے، اس کے اوپر نظر رکھا کرو۔ ماں باپ اکثر دھیان نہیں دیتے اس کے اوپر، چل رہا نا بھائی چلے دے، زمانے کے اندر ہے۔ چھوٹے چھوٹے 10 سال کے 12 سال کے بچے، 10 سال کی عمر ہے، 10,000 کا فون رکھا، 12 سال کی عمر ہے، 25,000 کا فون اس کے ہاتھ میں۔ اور جو ایکشن جو ہے ہم بڑوں کو نہیں معلوم، وہ چھوٹوں کو معلوم۔ ارے بھائی یہ کہاں ہے، ہمارے کو پوچھنا پڑ رہا، انہیں پورا کھٹاکھٹ کھول کے بتایا تھا۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، آپ یہ بتائیے کہ ہمارے فونوں کے اندر دنیا کی کام کی چیز بھی، بیکار چیز بھی، گانے بجانے، مٹھی دھول، ہر چیز موجود ہے، لیکن بتائیے کہ ہمارے فون میں کوئی بیان ایسا ہو کسی عالم دین کا جو پیران پیر کی زندگی کے بارے میں ہو؟ جاؤ نیٹ کی دنیا میں دنیا کے بیانات ملیں گے پیران پیر کے بارے میں، کبھی نکال کے ہم سنیں گے؟ جاؤ نیٹ کی دنیا میں کئی کتابیں ہیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی پیران پیر کی سیرت کے بارے میں۔ ارے یہ مہینہ 11ویں کا ہے، ربیع الثانی کا ہے، ان کے نام پر ہم دعوتیں کرتے ہیں، ان کے نام پر ہم دعوتیں کھا جاتے ہیں۔ آخر اتنے بڑے پیر کی زندگی کیا تھی؟ وہ اللہ کے اتنے بڑے ولی کیسے بنے اور اتنے بڑے بزرگ کیسے ہوئے، اور وہ محبوب سبحانی قطب ربانی کا درجہ کیسے حاصل کیے؟ کبھی ہم جو ہے اپنے فون کے اندر کوئی کتاب رکھے ہوئے ہیں تو اتنے بڑے مجمع میں سے کوئی مجھے بتا دے، ہے بھائی میرے کوئی بتا دے کہ صاحب تھوڑا اٹھو بھی، تھوڑا بیدار ہو کے سنو، ہے کسی کے پاس؟ جائزہ لو، آپ سوچو، آپ دعوت ہے تو ہم اسینہ چڑھا لیے چلے گئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا بنا تھا، کھا لیے۔ کبھی بھولے سے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے پیران پیر کی عظمت اور پیران پیر کا مقام، پیران پیر کا مرتبہ، ان کی کرامتیں ہم نے بیان کیا اس پورے مہینے کے اندر، جو 10-12 دن یا اس سے کچھ کم زیادہ گزرے ہوں، کسی نے بیان کیا؟ بتائیے۔ روڈ کو ٹکر لگی تھی، انہیں ایسا کرا تھا، اس کو میں دیکھ لے تم بول کو بولیا، انہیں ویسا بولیا تو میں ایسا بولیا، میں بھی کچھ کم نہیں ہوں بیگم۔ یہ تذکرے، لیکن پیران پیر کا تذکرہ کبھی ہوا؟ بولے بھائی ہوا، ہم کرے؟ نہیں کرے تو اب جا کے کرنا ہے۔ اور پیران پیر کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اس لیے بیان کرنا ہے تاکہ ہم بھی جو ہے سبق لیں۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا مقام گیلان ہے، گیلان، یہ ایران کا ایک قصبہ ہے، ایک شہر ہے گیلان۔ عربی میں گاف نہیں ہوتا نا، تو جب یہ گیلان عربی میں آیا تو اس گاف کو کس سے بدل دیے؟ جیم سے بدل دیے، تو کیا ہوا؟ جیلان ہوا ہو۔ وہی جیلان آپ کا پیدائشی مقام ہے،
آپ شاہ جیلان ہیں. جیسے کوئی زہر آباد کا رہنے والا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہر آبادی. حیدرآباد کا رہنے والا ہو تو حیدرآبادی. تو آپ جیلان کے رہنے والے ہیں تو آپ کو جیلانی کہا گیا. جیلانی ایک قصبے کا نام، ایک جگہ کا نام. تھوڑا قریب ہونا بھائی. ٹیکا لگے تو تقریر میں کیا ہوتا جی؟ ٹوکا ہوتا. نیند کا اسٹان ہے وہ. ہاں اونگ آتی اونگ. نماز کے بعد جا کے کھانا. ہم لوگ کیا کرتے والوں میں جمعہ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ امام صاحب کھیل لیتی بھائی اور تھوڑا بڑھ کے دیو، فل دبا کے کھا کے بیان سننے آتے. اب ایسا وضو کر لیے بعد کیا ہوتا؟ سکون ملتا. اب میں جیسا ٹھنڈا بیان کرنے والا لوری دیے جیسا ہوتا نہیں ہوتا. تو اپن کیا کرنا؟ تھوڑا 1-2 لقمے کم کھانا، کم کھا کو آنا تو نیند نہیں آتی. نہیں تو ایک کا ایک سن لیتے. ہاں پھر لطیفے ہو جاتے بعد میں. تو جیلان میں آپ کی پیدائش ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہے عبد القادر رحمت اللہ علیہ. عبد القادر قدرت رکھنے والے کا بندہ. اور آپ کا لقب کیا ہے؟ آپ کے کئی لقب ہیں. ایک لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا. آپ نے دین کو زندہ کیا نہیں کی. ایک لقب آپ کا محبوب سبحانی، اللہ تعالی کے محبوب. اور ایک لقب آپ کا قطب ربانی. قطب ہیں آپ، ولیوں کی کئی قسمیں. سب سے پہلے آدمی صالح بنتا، نیک بنتا، اس کے بعد ولی بنتا. اب اس کے بعد ولیوں کے درجے: صالح، ولی، قطب، غوث، ابدال، خضر وقت. یہ پورے جو ہے اولیاء کے مقام. تو آپ ولی بھی ہیں، محبوب سبحانی بھی ہیں، قطب ربانی بھی ہیں، ابدال میں بھی ہیں آپ، غوث بھی ہیں آپ. غوث یہ بھی ایک مقام ہے ولایت کا، یہ بھی ایک مرتبہ ہے ولایت کا. غوث پاک کہا جاتا ہے آپ. مجذوب بھی ایک مقام ہے ولایت کا. یہ آپ کے القاب ہیں. اسی طرح آپ کا ایک لقب جو ہے نجیب الطرفین ہے. نجیب الطرفین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو نسب ہے وہ اعلی نسب ہے. آپ باپ کی طرف سے حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی ہیں. یعنی آپ کے جو والد ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ کیا ہے؟ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. ہم کو معلوم، خالی نام لیتے ختم. نہ والد کا نام معلوم، نہ والدہ کا نام معلوم، نہ مقام پیدائش معلوم. خالی نام لے رہے. پیدا کیا ہے بتائیے آپ؟ آپ کے والد ابو صالح جنگی دوست، یہ جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے. تو آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں. اور یہ ابو صالح جنگی دوست یہ آپ کے والد کا نام ہے. ابو صالح یہ نام تو سمجھ میں آ گیا، مگر یہ جنگی دوست کیا ہے؟ آپ کے جو والد تھے ان کا زیادہ تر وقت اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزرتا تھا. اس لیے آپ کا لقب ہی پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ جنگی دوست. بہت نیک ولی صفت انسان تھے. اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ حسینی تھی.
یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے تھے. والدہ کا نام کیا ہے؟ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہا. ام الخیر فاطمہ یہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے. بہت بڑی ولیہ متقیہ پرہیزگارہ خاتون تھی. اور آپ کے جو نانا تھے وہ اپنے زمانے کے مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات اس ولی کو کہا جاتا ہے جو بھی دعا کرے قبول ہو جاتی. چنانچہ آپ کے نانا کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے جس سے ناراض ہو جاتے تھے اس کی بگڑ جاتی تھی، اور جس سے خوش ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دیتا. نانا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ. عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے. آپ کی جو پھوپھی تھی وہ بھی بڑی ولیہ متقیہ پرہیزگارہ خاتون تھی. باپ دیکھو ابو صالح جنگی دوست، نانا دیکھو عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ جیسے ولی، اور ماں دیکھو ام الخیر فاطمہ جو ہے رحمت اللہ علیہ جیسی متقیہ خاتون. اب ظاہر بات ہے ان سے جو بیٹا پیدا ہوگا تو وہ نہ صرف ولی ہوگا بلکہ ولیوں کا ولی، ولیوں کا سردار ہوگا. بولے بھائی ہوتا نہیں ہوتا ایسا بچہ. آپ کی کرامت آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ظاہر ہوئی. جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کی تھی. 60 سال کی عمر میں عام طور پہ عورتوں کو بچے نہیں ہوتے، لیکن آپ کی والدہ کو آپ ہوئے 60 سال کی عمر میں. تو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ بھی آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے کرامت ہے، اور آپ پیدائشی ولی ہیں. کیوں؟ آپ رمضان کے مہینے میں سن 470 ہجری میں پیدا ہوئے. کتنے میں بھائی؟ بیان کے بعد جمعہ کے بعد بولیں گے 870 بول تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. پھر کتنے؟ 470 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی. وہ بھی کون سے مہینے میں؟ رمضان میں. رمضان میں آپ کی پیدائش ہوئی صاحب. اچھا رمضان میں پیدائش ہوئی تو آپ ماں کا دودھ نہیں پیے، اور ماں جو ہے سمجھ گئی بچہ رمضان کا احترام کر رہا ہے. مہینہ رمضان کا اس میں آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا. رمضان کا احترام کرتے ہوئے، رمضان کا خیال کرتے ہوئے، ماہ رمضان کا ادب جو ہے کرتے ہوئے، جبکہ عالم شیرخوارگی میں بچے پر کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا، لیکن یہ کیسا بچہ ہے جو پیدائشی ولی ہے. پیدا تو ہوا رمضان کے مہینے میں، لیکن اس بچے نے دودھ نہیں پیا. یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے. مورخین نے لکھا کہ اور جو ہے مورخین نے یہ بیان کیا کہ جب 29واں رمضان آیا اور اس دن چاند نظر نہیں آیا، اور اس زمانے میں رویت ہلال کمیٹی بھی کہاں تھی، لوگ پریشان تھے کہ اب چاند نظر آیا یا نہیں آیا، لیکن لوگوں کو معلوم تھا ام الخیر کا جو بیٹا ہے وہ رمضان میں دودھ نہیں پیتا ہے. لوگوں نے کہا جا کر کے اس بچے کو دیکھو وہ دودھ پی رہا ہے یا نہیں پی رہا ہے. لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر جو پیرانے پیر کی ماں سے، والد محترمہ سے پوچھنے لگے کیا آپ کا لاڈلا دودھ پی رہا ہے یا نہیں پی رہا ہے. ماں نے کہا کہ میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا ہے. لوگوں نے فیصلہ کیا تو پھر تو یہ رمضان ہے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. مگر بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، ہم اولیاء اعظام کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں، محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، اور پیران پیر کا نعرہ تو بہت لگاتے ہیں، لیکن بتاؤ اس غوث اور ابدال کے چاہنے والے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں اور بھرے رمضان میں ہوٹلوں پر پردے ڈال کر کے کھانا کھاتے اور رمضان کی بے احترامی کرتے ہیں. یہ اولیاء کے چاہنے والے ہیں.
یہ پیران پیر سے سچی محبت رکھنے والے تھے؟ پھر آگے چلیے، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا جو بچپن ہے، 5 سال کی عمر تھی، والد محترم کا انتقال ہو گیا اور آپ کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے، اور ماں نے اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری جو ہے سنبھالی، اور ماں نے جس انداز میں تربیت کی، ابھی آپ کو ایک واقعے سے جو ہے پتہ چل جائے گا۔ آپ کے بچپن کے واقعات میں لکھا ہوا ہے۔ آج ہماری اس محفل میں کئی بچے بھی ہیں اور بہت سارے بچپن کے دور سے گزر چکے ہیں، لیکن بچپن میں بھی آج کل ہم لوگ بچپن کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پیران پیر دیکھیے بچپن میں کیسا آپ کا عمل ہے۔ آپ بچپن میں کھیلنے کے لیے گلی کوچوں میں گئے، بچوں نے کہا کہ آؤ مل جل کر کھیلیں گے، تو پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے جو ابھی بچے ہیں دوسرے بچوں سے کہا کہ تم آؤ ہم ایک کھیل کھیلیں گے۔ بچوں نے پوچھا پیران پیر سے کیا کھیل ہے؟ تو پیران پیر نے کہا میں لا الہ کہوں گا، تم الا اللہ کہو۔ تو پیران پیر کہتے تھے لا الہ، پورے بچے کہتے تھے الا اللہ، لا الہ، بچے کہتے تھے الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پوری گلی میں شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آج ہمارے بچے گلیوں میں گانے گاتے ہوئے جا رہے ہیں، ناچتے ہوئے جا رہے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ تو بچے ہیں اور ہم تو پیران پیر کے چاہنے والے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو پیران پیر کا یہ سبق دیا؟ کیا ہم نے پیران پیر کی یہ تعلیم اپنے بچوں کو دی کہ بیٹا گالی نہیں دینا چاہیے؟ پیران پیر کلمہ پڑھتے تھے، بیٹا گانا نہیں گانا چاہیے۔ پیران پیر کلمہ پڑھتے تھے، بیٹا جو ہے دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ پیران پیر جو ہے ذکر کرتے تھے۔ کیا ہم نے بچوں کو یہ تعلیم دی؟ بتائیے۔ پھر یہ کیسی محبت ہے، کیسی عقیدت ہے؟ یہ ہے اولیاء اکرام کی سیرت سے اور ان کی سوانح سے، یہ اصل میں ہمیں سبق لینا ہے ان کی تعلیمات سے۔ ہم بچہ ڈانس کرے تو خوش ہو رہے، باہر والے مار کے آیا تو بڑے شیر ہے میرا شیر، گالی دیا تو چھوٹا بچہ آئے گا کیسے کتنا اچھا لگ رہا گالی دیا۔ ہم تربیت کر رہے اپنے بچوں کی۔ پھر پیران پیر کچھ بڑے ہوئے، اپنی ماں سے جا کر کے درخواست کی کہ ماں میں پڑھنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ماں نے اپنے بیٹے کا شوق دیکھا اور جو ہے پڑھنے کے بارے میں ذوق دیکھا تو اجازت دے دی، اور اپنے بچے کے لیے کچھ انتظام کیا۔ کچھ اشرفیاں تھی، 40 اشرفیاں۔ بچے کو جب تیار کیا تو ان اشرفیوں کو بغل میں جو ہے سی دیا، کپڑوں کے اندر بغل کے نیچے جو ہے سی دیا۔ اب پیران پیر جو ہے ماں سے اجازت لے کر کے علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے کے لحاظ سے ایک قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ اب وہ زمانہ ایسا ترقی یافتہ زمانہ تو نہیں تھا، ترقی یافتہ دور تو نہیں تھا، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے اور راستے میں ڈاکوؤں کا، چوروں کا، رہزنوں کا حملہ بھی ہو جاتا تھا۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، پیران پیر جب اپنے گھر سے باہر قدم نکال رہے تھے، چلتے چلتے پیران پیر نے اپنی ماں سے یہ درخواست کی کہ امی جان میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تم سے جدا ہو رہا ہوں،
مجھے آپ کوئی وصیت اور نصیحت فرما دیجئے۔ محترم حضرات، اگر آج کی کوئی ماں ہوتی تو وہ اپنے بیٹے کو نہ جانے کیا نصیحت کر جاتی، لیکن پیران پیر کی ماں نے اپنے نور نظر سے، اپنے جگر کے ٹکڑے سے ایک ہی نصیحت کی۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہ کہنا اور ہمیشہ سچ کہنا، اس لیے کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ وہ 40 اشرفیاں اور اپنی ماں کی نصیحت کو لے کر چل پڑے، قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ جنگل و بیابان سے ہوتا ہوا یہ قافلہ گزر رہا تھا، اتنے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا اور چوروں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا، سب کے سامان کو سمیٹ لیا اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو بھی پکڑ لیا گیا۔ کئی ڈاکو پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ پیران پیر کو اپنی ماں کی نصیحت یاد آ جاتی ہے اور اپنی ماں کی بات یاد آ جاتی ہے۔ فوراً کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں میں ڈاکو آج کی تلاشی لیتے ہیں مگر ان کو کہیں ایک اشرفی نہیں ملتی۔ وہ ڈاکو اور چور آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے جاتے ہیں، سردار کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سردار یہ بچہ تو کہتا ہے کہ 40 اشرفیاں ہیں، ہم نے بہت تلاشی لی مگر کہیں کوئی اشرفی نہیں ملی۔ ڈاکوؤں کا سردار پیران پیر کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ بیٹا وہ اشرفیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ تو فوراً آپ اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور بغل کے نیچے وہ اشرفیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جو ہے ڈاکوؤں کے سردار کو جو مل جاتی۔ ڈاکوؤں کا سردار پیران پیر سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ اشرفیاں تو بہت چھپی ہوئی تھی اور کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، تم اگر جھوٹ کہتے تو تمہاری اشرفیاں جو ہے بچ سکتی تھی اور تم یہاں سے نکل جاتے تھے۔ تو پیران پیر نے کیا کہا؟ پیران پیر نے کہا کہ میں جب اپنے گھر سے نکل رہا تھا میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ کہنا، تو میں تمہارے سامنے جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ میں کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ ماں کا حکم تھا، ماں کی وصیت تھی، ماں کی نصیحت تھی، میں کیسے جو ہے جھوٹ بول سکتا تھا؟ جب آپ نے یہ کہا ڈاکوؤں کے سردار پر اس سچائی کا، اس صداقت کا اتنا گہرا اثر ہوا، اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ ایک کمسن بچہ اپنی ماں کی بات پر اتنا عمل کر رہا ہے اور ہم وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں جو ہے پہناتا ہے اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہم اس کی نعمتوں میں غرق ہیں، اس کے باوجود ہم اس کے بندوں پر روزانہ حملہ کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کو ہم لوٹتے ہیں۔ ہم جو ہے کتنے بڑے گنہگار اور کتنے بڑے نافرمان ہیں۔ بیٹا تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر یہ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج سے چوری نہیں کروں گا، آج سے میں کسی کا مال نہیں لوٹوں گا اور آج سے میں کسی پر حملہ نہیں کروں گا۔ پورے جو مال تھا قافلے والوں کو اس نے جو ہے لوٹا دیا۔ اب دوسرے جو اور بھی چور تھے وہ کہنے لگے سردار ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جدھر آپ ہم ادھر، جدھر انجن ادھر ڈبے، ہم بھی جو توبہ کرتے۔ بتاؤ بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، یہ 11ویں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم پیران پیر کے نام پر
दावतें करते हैं और नारे लगाते हैं, लेकिन बताओ कि जब ये महीना आया तो हम में से कितनों ने झूठ से तौबा की और हम में से कितनों ने जो सच बोलने का इस महीने में अहद किया और अज़्म किया, बताइए। जबकि सच आदमी को बचाता है, नजात दिलाता है, और झूठ तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाता है। हदीस में कहा गया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, उसमें से एक निशानी यह है कि वो बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी जो है करता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, हम सब इरादा करें कि ये पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की जो जिंदगी बयान की गई, इन वाकयात से हम जो इबरत और नसीहत जो है हासिल करें। अभी आपकी जिंदगी के और भी बहुत सारे वाकयात और बहुत सारी चीजें, चूंकि वक्त हो चुका है, बकिया हालात और आपकी करामतें और आपकी सीरत और आपकी सवाने इंशाअल्लाह अजीज आइंदा जुमा बयान की जाएगी। आप वक्त से पहले यहां पर आएंगे तो जाहिर बात है इस्तेफादा कर सकेंगे जी, बहुत सारी मालूमात आपको जो हासिल हो सकेंगी। इसके जरिए से हमारी जिंदगियों के अंदर जो है अमल आ जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ फरमाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की जो है ये जो सवाने और जिंदगी बयान की गई है उससे इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक जो हमें नसीब फरमाए। जी, एक दो जरूरी ऐलान करना है। एक ऐलान तो ये है कि आने वाला जो महीना है उसकी 3 तारीख को 3 फरवरी को यहाँ ईदगाह मैदान पर बीदर और गुलबर्गा और इसी तरह हमारा जिला संगारेड्डी, ये तीनों मकामात के मिलाकर के एक बहुत बड़ा जोड़ होने जा रहा है। साथी जो है अभी से उसकी जो है फिक्र करें और जो दुआ करें, उसमें शिरकत करने का अज़्म करें। इसी तरह एक ऐलान ये है कि खत्म नबूवत की जो तंजीम है उसकी जानिब से 2018 का नया कैलेंडर जो है छापा गया है। आप इसको खरीदिए, इसलिए कि आप इसको खरीदेंगे, इसकी जो कीमत होगी वो रिफाई कामों में जो खर्च की जाती है। जो है ऐसे इलाके जो खस्ता हाल हैं, गरीब मुसलमान हैं, वहां पर उनके ईमान यकीन को बचाने के लिए तंजीम खत्म नबूवत जो है काम करती है। उसकी जो है 35 रुपए कीमत है। आप जो है अकबर भाई जो इस मस्जिद के सदर हैं उनसे हासिल कर सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुन्नतों से फारिग हो जाए।